قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر يزاد فيه رزق المؤمن إلى آخر الرواية وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم والقرآن يشفعان لصاحبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ من كتاب الله حرف فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، محترمہ خواتین حضرت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا کرم اور احسان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام دنیا کے انسانوں کو اپنی بے شمار نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت زندگی عطا فرمائی، قابل فخر ایمان عطا فرمایا، امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج جمعۃ المبارک نصیب فرمایا۔ روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وادخل الجنہ واخرج منہا ولا تقوم الساعہ الا فی یوم الجمعہ۔ ہفتے کے تمام دنوں میں بہترین دن جس میں سورج طلوع ہو وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے، آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں اتارا گیا۔ آج کے دن میں ایک مقبول گھڑی ہے، کوئی بھی بندہ مومن مومنہ جب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ آج کے دن کو عید المومنین کہا جاتا ہے۔ سالانہ مسلمانوں کے لیے دو عیدیں ہوتی ہیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ، یعنی ایک رمضان عید اور ایک بقر عید، لیکن ہفتے کی عید وہ جمعۃ المبارک ہے۔ روایات میں یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہفتے کی یہ عید سالانہ دو عیدوں کے مقابلے میں بھی افضل ہے، یعنی رمضان عید اور بقر عید کے مقابلے میں آج کا دن وہ ہے جس میں حشرات الارض، جنگلات کے جانور پھاڑ کھانے والے آپس میں اپنا شکار جنگل میں نہیں کرتے۔ آج کے دن کی عظمت بر اور بحر میں ہے، یہاں تک کہ سمندر میں بڑی مچھلیاں یہ چھوٹی مچھلی کا شکار نہیں کرتی ہے۔ تو بڑا متبرک دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ جمعۃ المبارک کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہفتے بھر کے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور مسلمان کے لیے وہ دن عید کا دن ہوتا ہے جس دن اللہ اس کا گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ رمضان المبارک سے بہت قریبی سیزن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، جس کی تیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے یوں فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے ہماری زندگی میں رجب میں برکت عطا فرمائیے، شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے۔
اس متبرک مہینے کی سب سے بڑی فضیلت کہ جس میں ایک فرض 70 فرضوں کے برابر، ایک نفل فرض کے برابر، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ رمضان المبارک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سید الشہور بنایا، یعنی تمام مہینوں کا سردار بنایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کی فضیلت کی وجہ اللہ خود بیان فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اس قرآن میں ہے کیا؟ یعنی کون سے مضامین ہیں، کون سے ٹاپک ہیں؟ فرماتے ہیں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والے احکامات اور اللہ تعالیٰ کے ارشادات اس قرآن میں ہیں۔ قرآن کریم کا انداز بیان یہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور نزول قرآن کی تاریخ یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 2 سلسلے چلائے۔ ایک سلسلے کو کہتے ہیں رجال اللہ، اور ایک سلسلے کو کہا جاتا ہے کتاب اللہ۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آدمیت کی اصل حضرت آدم کو بنایا، اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ جب آدم کو پیدا فرمانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اسرائیل ملک الموت سے فرمایا کہ زمین سے مٹی جمع کر۔ انہوں نے اپنا ہاتھ زمین پر ڈالا تو کائنات کا اوپری پر ملک الموت کے قبضے میں آ گیا۔ پھر آدم کا خمیر مطاف میں جمع کیا گیا یا صفا مروہ کے درمیان میں جمع کیا گیا۔ اس پر 40 سال اللہ نے مہ برسائی، 39 سال غم کی مہ برسی، 1 سال خوشی کی مہ برسی۔ اس لیے انسان کی زندگی میں غم زیادہ ہوتے ہیں، خوشیاں کم ہوتی ہے۔ یہ انسان کی اصل آدم علیہ السلام کی تخلیق روایات میں بیان کی۔ اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں رہو۔ پھر دونوں کو جنت میں رکھا گیا۔ یہ رجال اللہ کی ترتیب ہے۔ آدمیت کا اصل سرچشمہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ پھر بنی نوع انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے دوسرا سلسلہ چلایا جس کو کتاب اللہ کہا جاتا ہے، جس کی ابتدا توریت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر اور انبیاء پر 100 صحیفے اتارے گئے، اور اخیر میں خاتم الانبیاء والمرسلین، خاتم الادیان، خاتم الکتاب کتب اور تمام تر کتابوں کی سردار اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا۔ اس سے پہلے 3 بڑی کتابیں آ چکی ہیں، تورات، انجیل، زبور۔ ان کو اللہ کی کتابیں ہونے کا شرف حاصل ہے، لیکن ان میں سے کسی کو کلام اللہ نہیں کہتے۔ توریت کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں۔ انجیل کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں۔ زبور کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں۔ اور قرآن کریم کو ہم کتاب اللہ بھی کہتے ہیں اور کلام اللہ بھی کہتے ہیں۔ خود قرآن کریم میں قرآن کے 4 ذاتی نام ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ایک قرآن کا ذاتی نام الکتاب ہے، ایک قرآن کا ذاتی نام انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون الذکر ہے۔ ایک قرآن کا ذاتی نام القرآن ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اور ایک قرآن کا ذاتی نام الفرقان ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تورات کا ایک نام، زبور کا ایک نام، انجیل کا ایک نام۔ قربان جائیں اللہ کی کتاب جو اللہ کا کلام ہے، اس کے 4 ذاتی نام ہیں، الکتاب، الذکر، الفرقان اور القرآن۔ میں کتاب اور کلام میں فرق سمجھاؤں۔ کتاب کا معنی لکھا ہوا مضمون، اور کلام کسے کہتے ہیں؟ جس کا وہ کتاب ہے اس ذات نے اس کا تکلم فرمایا ہو، یعنی اس ذات نے اس کو بولا ہو۔
مطلب یہ ہوا توریت کتاب ہے لیکن اللہ نے اس کا تکلم نہیں فرمایا، انجیل کتاب ہے اللہ نے اس کا تکلم نہیں فرمایا۔ تو فرق کیا ہوتا ہے؟ کلام میں متکلم کا اثر ہوتا ہے، گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پوری کی پوری اللہ کے قرآن کے اندر منحصر ہے، اللہ کی ذات اس میں سمودی گئی ہے، اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا کلام کہا جاتا ہے۔ یہ لوح محفوظ میں تھا، جس کی پہلی حفاظت اللہ نے لوح محفوظ میں فرمائی۔ پھر لوح محفوظ سے آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک 1,28,000 انبیاء تشریف لے آئے، تب تک لوح محفوظ میں قرآن رہا۔ اخیر میں حضرت عیسیٰ کے بعد خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ لوح محفوظ میں اللہ کی کتاب یعنی قرآن کی حفاظت ہو رہی تھی، اور وہاں سے پھر جب آقا مکی مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ کے قلب اطہر میں قرآن بھرا گیا، اور 40 سال 6 مہینے کی عمر تھی آپ کی۔ آپ کو خلوت محبوب کر دی گئی، غار ہیرا کی خلوتوں میں آپ نے 6 مہینے کا نصاب پورا کیا۔ جب عمر شریف 41 سال 40 سال پوری ہو گئی، جبریل امین آسمان سے سب سے پہلی وحی لائے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ نبی جی پڑھیے آپ کے پروردگار کا نام لے کر، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھیے آپ کے پروردگار کا نام لے کر جس نے انسان کو خون بستہ سے پیدا فرمایا۔ یہ پہلی وحی 4 آیتیں آقا کے قلب اطہر پر نازل ہوئی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پورا قرآن ہمارے پاس 30 سپاروں میں ہے، 7 منزل ہے، یہ تو بعد میں ترتیب بنائی گئی، اور 114 سورتیں ہیں۔ پورے قرآن میں 6,665 یا 66 آیتیں ہیں، لیکن یہ قرآن آسمان سے آقا کے قلب اطہر پر جب اترا ہے تو 13 سال مکی زمانہ تھا، یعنی ہجرت سے پہلے کا، اور 10 سال ہجرت کے بعد کا۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن لیلۃ القدر میں اتر گیا، اس کو انزال سے تعبیر کیا۔ پھر وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ بتدریج آسمان دنیا سے زمین پر آتے آتے 23 سال لگے، 13 سال مکی دور میں اور 10 سال مدنی دور میں۔ جب 23 سال دور نبوت ختم ہوا، پہلی آیت تو غار ہیرا میں نازل ہوئی تھی 4، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ 13 سال مکی دور میں جو قرآن اترتا رہا وہ 87 سورتیں ہیں۔ پھر ہجرت کے بعد آقا پر مدینہ منورہ، پھر بدر میں، احد میں، احزاب میں، بنو قریظہ میں، بنو المصطلق میں، خیبر میں، طائف میں، حنین میں، ان مقامات پر جو قرآن اترا وہ 27 سورتیں ہیں۔ اس حساب سے قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں۔ آخر آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یا احکام کے اعتبار سے سب سے آخری آیت الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اندازہ لگائیں، حضرت موسیٰ سے اللہ نے کلام فرمایا، وہ کلیم اللہ بن گئے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اپنا روح بنایا، حضرت نوح کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1050 سال کی عمر عطا فرما کر اپنا صفی بنایا۔ لیکن قرآن کے لیے جو ذات منتخب ہوئی وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی سارے انسانوں کے قلوب کو ٹٹولا، چیک کیا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر اللہ نے اپنے سے بہت حاضر پایا، یہ خصوصیت ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن نہیں ملا، داؤد علیہ السلام کو قرآن نہیں ملا، حضرت ابراہیم کو قرآن نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ٹٹولا تھا کہ میرا کلام جو لوگ محفوظ میں ہے، اس کی حفاظت کے لیے کون سا دل چاہیے، اللہ نے ٹٹولا۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے، جب اللہ کسی بندے کے دل میں اپنا قرآن حفظ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے دل کو ٹٹولتے ہیں، پرکھتے ہیں، اور اللہ اس پر نظر ڈالتے ہیں، اور جس دل کو ٹٹول کر پرکھ کر اللہ نظر ڈال دے اس دل میں اللہ کا قرآن محفوظ ہوتا ہے۔ جب آقا کے قلب اطہر میں اس کی حفاظت ہو گئی، 13 سال یہاں 10 سال وہاں، آخری آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ یا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ 23 سالہ دور نبوت میں قرآن پورا ہوا، آپ کے قلب اطہر سے صحابہ کے قلوب میں قرآن آیا، صحابہ کے قلوب سے تابعین، طبع تابعین، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم ہی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی قرآن کریم کی حفاظت فرمائیں گے۔ حفاظت کیسے ہوگی؟ حافظ قرآن کے سینے میں الفاظ قرآن کی حفاظت ہوتی ہے، عالم کے سینے میں معانی اور مطالب کی حفاظت ہوتی ہے، مفتیان کرام اور مجتہدین اعظام کے دلوں میں اجتہاد اور استنباط احکام کی حفاظت ہوتی ہے، اور اس امت کا ایک طبقہ وہ ہے جو قرائے قرآن ہیں، لسان نبوت سے، یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جس وقت قرآن صادر ہوا، الفاظ نکلے، تو اس وقت آپ کا لب و لہجہ کیسا تھا؟ اس لب و لہجے کی حفاظت قرائے قرآن نے کی۔ تو الفاظ قرآن کے لیے حفاظ، معانی اور مطالب کے لیے علماء، اجتہاد اور استنباط احکام کے لیے ائمہ مجتہدین، اور لب و لہجے کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرائے قرآن کو منتخب کیا۔ آقا پر جب وحی نازل ہوتی تھی، قسم خدا تعالیٰ کی، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ کے قلب اطہر کی کیفیت یہ ہو جاتی تھی جیسے کھدر کا کپڑا سکھانے کی غرض سے نچوڑا جاتا ہے، آپ کے قلب اطہر کو نچڑ لیا جاتا ہے۔ اور یہ کیفیت قسم خدا تعالیٰ کی آقا پر 28,000 مرتبہ پیدا ہوئی، 28,000 مرتبہ۔ ایک وحی میں یہ تھا، ایسی 28,000 وحی میں قرآن پورا ہوا۔ حالانکہ قرآن کریم میں 30 پارے ہیں، 7 منزلیں ہیں، 114 صورتیں ہیں، 6,665 آیتیں ہیں، 3,22,670 حروف ہیں۔ اگر آپ پورا قرآن بسم اللہ سے شروع کریں والناس پر ختم کریں تو من قرأ من کتاب اللہ حرف فلہ بہ حسنہ، ایک حرف پڑھو 10 نیکی ملے گی۔ اگر بسم اللہ سے والناس تک 3,22,670 الفابیٹ بنتے ہیں، حروف بنتے ہیں، اس کو 10 میں ضرب کر دو تو 32,26,700 نیکیاں ملے گی۔ جو پورا قرآن بسم اللہ سے والناس تک ختم کرے گا، والحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے، اور رمضان المبارک کے اندر اس کا حساب اور کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ رمضان المبارک کے اندر شعبان کی 15ویں رات کو اس کے اتارنے کا فیصلہ ہوا۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، اس میں شعبان کی 15ویں رات میں فیصلہ ہوا۔ لیلۃ القدر میں یکبارگی آسمان دنیا پر اتارا گیا، اور آسمان دنیا سے زمین پر قلب اطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 13 سال اعلان نبوت سے پہلے، 13 سال اعلان نبوت کے بعد مکے میں، اور 10 برس اعلان نبوت کے بعد مدینۃ المنورہ میں، اور آقا کے قلب اطہر میں پورا قرآن بھر دیا گیا۔ اس قرآن کے بڑے فضائل ہیں۔ من قرأ من کتاب اللہ حرف، ایک پر 10 نیکی ہے۔ من قرأ القرآن فاستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ
من عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہم النار. جس نے قرآن پڑھا، اعتقاد رکھا اس کا حلال حلال ہے، اس کا حرام حرام ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. اور اس کے گھرانے کے 10 وہ آدمی الیاذ باللہ اگر ان پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اس کو جہنم سے چھڑا کر کے یہ جنت میں داخل کرائے گا. 10 من قرأ من کتاب، من قرأ القرآن، حافظ ہونا ضروری نہیں، عالم ہونا ضروری نہیں. من قرأ القرآن فاستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنہ. دوسری روایت میں فرمایا الصوم والقرآن یشفعان لصاحبہ. کل قیامت کے دن 2 سفارشی کام آئیں گے. ایک سفارشی روزہ ہوگا اور ایک سفارش کرنے والا قرآن ہوگا. روزہ کیا کہے گا؟ ربی انی منعتہ عن الطعام والشراب. اے میرے پروردگار، میں نے ہی تو اس کو کھانے سے روکا تھا، میں نے ہی تو اس کو پینے سے روکا تھا، میں نے ہی تو اس کو خواہشات سے روکا تھا. اس لیے کہ اسلام میں روزہ کسے کہتے ہیں؟ الصوم، روزہ کسے کہتے ہیں؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے پینے سے شہوت کی پوری کرنے سے انسان نیت کے ساتھ رکا رہتا ہے، اس کو اسلام میں روزہ کہتے ہیں. کھانے سے پینے سے شہوت سے اپنے اختیار سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جب بندہ رکا رہتا، حالانکہ کھانا حلال، پانی حلال، پینے کی چیزیں حلال، نکاح کے ذریعے سے بیوی حلال، لیکن ان سب کو اس نے روک لگا دی. اسی کا نام اسلام کے اندر روزہ ہے. تو روزہ سفارش کرے گا، اے اللہ میرے خاطر یہ بھوکا رہا، میرے خاطر یہ پیاسا رہا، اے اللہ میری سفارش اس کے بابت قبول فرما کر اس کو جنت میں داخل کر دے. لہذا روزہ اگر کسی وجہ سے یہ جہنم میں داخل ہو بھی رہا ہے، روزہ سفارش کر کے کل قیامت کے دن اس کو جنت میں داخل کرا دے گا. قرآن کہے گا اے میرے پروردگار، میرے ہی خاطر رات کو نیند قربان کرتا تھا، روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کی پریشانی تھی، لیکن میری تلاوت کیا کرتا تھا. لہذا اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش کو بھی قبول کرے گا. اور قرآن کی سفارش قبول کر کے اللہ قرآن کہے گا، اس کی صورت اللہ دے دیں گے قرآن کو، اور اس کی سفارش ہوگی، اور اس سفارش پر خداوند قدوس اس کو جنت کے اندر داخل کرا دے گا. اگر کسی وجہ سے یہ جہنم کا مستحق بھی ہوا ہے. رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا جاتا ہے. اس امت میں 2 صحابہ اور 2 تابعین ایسے گزرے ہیں جنہوں نے برسہ برس تک ایک رکعت میں پورا قرآن پورا کیا ہے. اور عام طور پر اس امت میں ایسے لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے 1 مہینے میں قرآن پورا حفظ کیا ہے، کسی نے 6 مہینے میں، کسی نے 4 مہینے میں. یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، قریب ہے، ہمارے سروں پر سایہ کیا ہے. جب رمضان المبارک قریب آ رہا تھا، آقا نے صحابہ کو متوجہ کیا. حضرت سلمان فارسی کی روایت میں نے پڑھی، ان سلمان قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. شعبان کے آخری دن چل رہے تھے. آقا نے صحابہ کو متوجہ کیا، یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم. بہت بڑا مہینہ تم پر سایہ فگن ہے، بہت بڑا مہینہ. جب آقا اس کو شہر عظیم فرمائے تو کتنا بڑا مہینہ، جس میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے. یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے. اس میں ایک رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے. اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اس کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اس کا آخری عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی ہے. کیا مطلب؟ 3 قسم کے انسان ہوتے ہیں. ایک وہ جو سال بھر طاعت اور نیکیوں سے دور رہتا ہے، تو رمضان کے 10 دن کا نصاب پورا کر کے اب یہ اللہ کے رحم و کرم کا حقدار بن جاتا ہے. اللہ کی رحمت اس پر متوجہ ہو جاتی ہے. پھر جب 10 دن کا نصاب پورا کر کے دوسرے عشرے میں چلا جاتا ہے تو اللہ 10-11 مہینے کی ساری زندگی کو معاف فرما کر اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کا پروان لکھ دیتا ہے. پھر اخیر کے 10 دن جہنم کی آگ سے آزادی کے ہیں. اس مہینے میں کثرت سے پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. سب سے بڑا وظیفہ
اس مہینے کا قرآن کی تلاوت ہے، لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام۔ آخری بات یہ ہے، یقول لصاحب القرآن اقرأ ورقی ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ میرے بزرگوں، قرآن کو اپنانا چاہیے، اسی سے سعادت ابدیہ مقدر ہے۔ ایک قرآن پڑھنے والا، چاہے وہ حافظ ہو یا قرآن پڑھتا ہو، اس کنٹری میں آ کر کے بہت خوشی ہوتی ہے۔ مجھے دو روایتیں بار بار گردش کرتی ہے بخاری میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت 14 مقامات پر ذکر فرمائی ہے، 11 مقامات پر مختصراً، 4 مقامات پر مفصلاً۔ اس کو روایت یہ ہے، وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ساتھ میں کا ایک وہ ہے جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے۔ اس مسجد میں ہم دیکھتے ہیں کہ 7 سال سے آتا ہو، کافی ایسے لوگ، اور اس کنٹری کی کئی مساجد میں نے دیکھا کہ عصر سے عشاء تک یا عصر سے لے کر کے عشاء تک کا ایک لمبا وقت الحمدللہ مسجد میں قرآن کی تلاوت میں، جبکہ انڈیا میں یہ چیزیں ہم نے ہر جگہ نہیں دیکھی۔ یہاں ایک چیز ہمیں سیکھنے کو ملی، سمجھنے کو ملی، جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے تو مستحضر دل رہتا ہے۔ دوسری ایک روایت یہ گردش کرتی ہے، جیسے ابھی سیریا اور ان کے حالات جو چلے ترکی کے، تاخیر میں ایک حمیت اسلامی اور ایک ذوق اور ایک شوق پیدا ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مومن بحیثیت مومن اپنے مومن کے بابت دل کے اندر جگہ رکھتا ہے۔ یہ خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک کے انوار اور برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ قرآن کریم سعادت ابدیہ ہے، تو حافظ قرآن سے یا قرآن پڑھنے والے سے فرمایا جائے گا، یقول لصاحب القرآن اقرأ، اے قرآن پڑھنے والے پڑھو، ورقی یا ورتقی، اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، جہاں تم ٹھہرو گے وہ تمہارا ٹھکانہ بنے گا۔ اسی سے روایت میں لکھا کہ جنت میں 6666 ماڑ کی بلڈنگ ہوگی، اس لیے کہ قرآن کریم کی آیتیں 6665 اس مضمون کے اعتبار سے ہے۔ اتنی بڑی جنت جہاں تم ٹھہرو گے وہ تمہارا ٹھکانہ بن جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کتاب عزیز کی حفاظت کے لیے ہمیں جو منتخب فرمایا، چاہے اغد عالمن، ہم عالم ہیں یا متعلم ہیں، یہ مجمع، یہ کنٹری وہ ہیں جو ان دونوں طبقوں سے محبت کرنے والی ہے، ان دونوں طبقوں کی خیر خواہ ہے۔ 4 میں ہم داخل ہیں، ولا تکن خامسہ میں اللہ تعالی ہمارا شمار نہ فرمائے۔ ہمارے محترم قاری مولانا ادریس صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ آج میری باری ہے، تو اگر آپ آ جائیں تو اچھا ہے۔ الحمدللہ آپ حضرات کی خدمت میں کہنا سننا ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت کے لیے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔